اتنا سونا ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبی کی زندگی کیوں بسر کرتی تھیں اور عرب کی عورتیں آپ کو غریب کیوں سمجھتی تھیں، تمام تر باتیں اسی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھا جاتا تھا کہ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں رہنا پسند کرتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں انہیں مانتی ہوں کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ، آپ کے صحابت کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں، آج میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمام مرادیں مل جائیں گی۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی اٹھا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ یہاں پر مصلی کے نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہوگی، اور وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسے ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ کے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی صحابت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی بھی پیستی اور پیس کر آٹا نکالتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ
تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جوہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں۔ اللہ حافظ۔